سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر کے عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سے اللہ رب العزت کے پسندیدہ ترین لوگ کون سے ہیں؟ یعنی ایسے لوگ جن سے اللہ رب العزت بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں۔ اور دوسرا کیا کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال میں سے اللہ رب العزت کے پسندیدہ ترین اعمال کون سے ہیں جو اعمال اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہیں؟ تو میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الناس الی اللہ تعالی، لوگوں میں سے اللہ رب العزت کے پسندیدہ ترین لوگ وہ ہیں انفعہم للناس، جو لوگوں کو نفع پہنچاتے ہیں، یعنی جو انسانیت کو فائدہ دیتے ہیں، ایسے لوگ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور اعمال میں سے اللہ رب العزت کے پسندیدہ ترین اعمال یہ ہیں، سرور تدخلہ علی مسلم، کوئی مسلمان کو خوشی دینا، کوئی بھی ایسی خوشی جو کسی مسلمان کو دے دی جائے، اللہ رب العزت کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے۔ یعنی مسلمان کو خوشی دینا اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور آگے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، او تکشف عنہ کربۃ، یا اس کی تکلیفوں اور پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو دور کر دیا جائے، یہ عمل بھی ایسا ہے جس کو اللہ رب العزت بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جو کوئی کسی مومن کی دنیاوی تکلیفوں میں سے، دنیاوی پریشانیوں میں سے کسی پریشانی کو دور کر دیتا ہے نا، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ رب العزت قیامت کے دن کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ اور آگے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، جو کسی تنگ دست کی مدد کر دیتا ہے، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کے اندر اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور آگے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تم میں سے جو شخص کسی مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کے اندر اس کے عیوب پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، اللہ رب العزت تب تک اپنے بندے کی مدد کرتے رہتے ہیں، کب تک؟ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ احباب گرامی، اگر ہم لوگ چاہتے ہیں اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائے، اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کے اندر ہمارے لیے آسانیوں کو پیدا فرما دے، اللہ رب العزت ہمارے عیوب اور گناہوں پر پردہ ڈال دے، اگر ہم لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سے قیامت کے دن کی تکالیف اور مشکلات میں سے مشکلات کو دور کریں، تو آئیے یہ ساری چیزیں اپنے بھائیوں کے لیے پیدا کریں، اپنے بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اپنے بھائیوں کے عیوب پر پردے ڈالیں، اپنے بھائیوں کی تنگ دستیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور سب سے بڑی بات، اگر چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی مدد نصرت ہمارا مقدر بنے، تو آئیے اللہ کے بندوں کی مدد کریں، اپنے بھائیوں کی مدد کریں، اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائیں گے۔ دیکھیں نا، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من استطاع منکم ان ينفع اخاہ، تم میں سے جو انسان بھی اپنے بھائی کی مدد کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کر سکتا ہے، تو فلیفعل، اس کو اس کام سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے بلکہ اس کی مدد کرنی چاہیے۔